رمضان میں مرا ہے مسلمان، اس نے کوئی گناہ نہیں چھوڑا، اتنا بڑا گنہگار، مگر قسمت اس کی، مقدر اس کا، مرا ہے تو رمضان میں مرا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا پاپی مسلمان، کوئی گناہ نہیں چھوڑا اس دھرتی پر جو اس نے انجام نہ دیا ہو، لیکن قسمت اس کی، مقدر اس کا، مرا تو رمضان میں مرا۔ کیا فائدہ ہوگا؟ تو لکھا کہ دو فائدے ہوں گے۔ حدیث کہتی ہے کہ رمضان میں دوزخ کا دروازہ بند ہوتا ہے، جنت کا دروازہ کھلا ہے۔ جیسے ہی گنہگار مسلمان رمضان میں مرا، مرتے ہی جنت میں داخل ہو گیا، رمضان کی برکت سے عذاب قبر بھی اٹھا لیا گیا۔ یہ تو مسلمان کے بارے میں ہے۔ اگر مرنے والا غیر مسلم ہے، مشرک مرا ہے، شرک کے بغیر نہیں، شرک کے ساتھ مرا ہے، کافر مرا ہے، کفر کے بغیر نہیں، کفر کے ساتھ مرا ہے، مگر قسمت اس کی، مقدر اس کا، رمضان میں مرا ہے، غیر مسلم ہے، تو لکھا کہ کفر اور شرک کی وجہ سے جنت میں تو داخل نہیں ہوگا، مگر رمضان کی برکت سے جب تک رمضان باقی ہے اس سے بھی اللہ عذاب قبر اٹھا لیتا۔ جب رمضان میں لوگ افطار کھولنے کے لیے دسترخوان پر بیٹھتے ہیں، ابھی 5 منٹ باقی ہے روزہ کھولنے میں، تو دسترخوان پر دیکھتے ہیں کہ انگور کہاں ہے، انڈا کہاں ہے، پورا نشانہ بنا کر کے بیٹھے ہوئے، اور اذان کا انتظار کر رہے ہیں کہ انگور کو باپ سے بھیٹ کرا دیں گے، ذرا اذان تو ہونے دو۔ لیکن جب دسترخوان کو غور سے دیکھتا ہے کہ انگور کہاں ہے، انڈا کہاں ہے، تو آنکھ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اور جب اذان کی صدا آتی ہے، جیسے ہی انگور لے کر کے حلق کے نیچے اتارا، جیسے ہی روح افزا شربت حلق کے نیچے اتارا، رگ رگ سیراب ہو جاتی ہے، دل کو وہ سکون ملتا ہے، 1 منٹ میں وہ مزہ ملتا ہے جو سال بھر کبھی نصیب نہیں ہوتا۔ اس سے بھی زیادہ مزہ کب آئے گا؟ یہ نمونہ آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، دنیا میں نہیں آئے گا۔ کہاں آئے گا؟ جب جنت میں مسلمان پہنچے گا، جنت کو دیکھے گا پھر بھی مزہ نہیں آئے گا، جنت کی نعمت کو کھائے گا پھر بھی مزہ نہیں آئے گا، جب جنت کا مالک خدا سامنے آ جائے گا اور اپنی ان آنکھوں سے خدا کو دیکھے گا تو اس کے حسن و جمال میں ایسا پاگل ہو جائے گا کہ جنت کو بھی بھول جائے گا، جنت کی نعمت کو بھی بھول جائے گا۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ یہ لوگ حرکت میں رہیں گے، آپ لوگ سکون میں رہیے، دھیان سے سنیے گا، ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ یہ بیلگچی ہے، بیلگچی کے بعد یہ بان پول ہے، اس کے بعد ڈگروا ہے۔ نیا آدمی کو پوچھنا پڑتا ہے کہ یار یہ بان پول کہاں ہے، پول تو نظر نہیں آتا ہے، اور بان کہاں ہے، پول کہاں ہے، تو یہ بھٹک جاتا ہے، تو پوچھتا ہے یار بیلگچی کے بعد ہے کہ بیلگچی سے پہلے ہے؟ جو ادھر سے آتا ہے وہ پوچھتا ہے کہ ڈگروا سے پہلے ہے یا ڈگروا کے بعد ہے؟ تو جو رہبر ہیں وہ بتاتے ہیں کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دایاں بایاں مت لیجیے گا، سیدھے آ جائیے گا، آپ سیدھا جلسہ میں پہنچ جائیے گا، بستی میں پہنچ جائیے گا۔ تو وہ دایاں بایاں چھوڑ کر کے جیسے ہی آیا وہ سیدھا قبرستان پہنچ گیا، سر پر ہاتھ رکھ کر کے کہتا ہے کہ یہاں کا آدمی کیسا مذاق کرتا ہے، زندہ آدمی کو قبرستان پہنچا دیتا ہے۔ وہ پلٹ کر کے بولا کہ بھائی صاحب میں بستی پوچھ رہا تھا جہاں جلسہ ہے، آپ نے زندہ آدمی کو قبرستان بھیج دیا۔ اس نے کتنی بڑی بات کہی ہے، کتنی بڑی پیاری بات کہی ہے، عقل کا ناخن۔ لو تم جس کو بستی سمجھ رہے ہو وہ دراصل قبرستان ہے۔ میں نے ہر بستی کے آدمی کو یہاں آباد ہوتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن یہاں کے آدمی کو، قبرستان کے آدمی کو یہاں سے کہیں جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اصل بستی تو اس کا نام ہے، اصل آبادی تو اس کا نام ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے رمضان میں سو جائیں گے، چاند رات میں جاگیں گے، کپڑا خریدنے کے لیے ڈگروا ہاٹ پہنچیں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے 2-4 آدمی انشاءاللہ رانچی جانے کے لیے۔ خیر، ماشاءاللہ۔ قیامت میں یہ روزہ ڈھال ہوگا روزے داروں کی، قیامت میں یہ روزہ ڈھال ہوگا روزے داروں کی، قیامت میں یہ روزہ ڈھال ہوگا روزے داروں کی۔ یہ سرمایہ بھی اپنا کیسے آڑے وقت کمایا، اسی میں
اسی میں رات اکائی ہزاروں ماہ سے افضل کہ جس میں چشمہ رحمت سے بندوں کو سلام آیا، کہ جس میں چشمہ رحمت سے بندوں کو سلام آیا۔ آخری پیغام آپ کی خدمت میں اور زحمت تمام۔ یہ آپریٹر اتنا شاندار ہے کہ مجھے ان کو دیکھ کر کے ہی محسوس ہو گیا تھا کہ جلسہ کو کامیاب کرنے میں سب سے بڑا اس کا ہاتھ رہا۔ ماشاءاللہ اتنی اچھی سروس ہے ان کی، اس کو اندازہ ہے کہ کہاں بڑھانا ہے کہاں گھٹانا ہے، اور یہ مائک اتنا جوان ہے اگر میں اس سے ٹکرا گیا مجھ کو بوڑھا کر دے گا۔ میں سنبھل کر کے آپ کو بیان سنا رہا ہوں، اتنی دور سے میں چل کر کے آپ کی خدمت میں آیا ہوں، آپ بولیں گے بغل کا ہے، لیکن جلسہ چل رہا ہے۔ ایک کونے میں جلسہ ہوتا ہے، وہاں سے نکل کر کے دوسرے کونے میں آنا پڑتا ہے، پھر یہاں سے جلسہ کر کے تیسرے کونے میں نکلنا پڑتا ہے۔ بہت دور سے میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں، لیکن 3 منٹ کا پیغام سنانے کے لیے آیا ہوں، اور کرسی پر بیٹھ کر کے میں گارنٹی لیتا ہوں آپ کے ہاتھ میں بھی پیسہ ہوگا، جیب میں بھی پیسہ ہوگا، گھر میں بھی پیسہ ہوگا، ضرورت ختم ہو جائے گی پیسہ ختم نہیں ہوگا، گارنٹی لیتا ہوں۔ مگر اس کے لیے آپ کو 2 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام حلال کمانا، اگر حرام کماتے ہیں تو میں گارنٹی واپس لے رہا ہوں، اور دوسرا کام حساب سے خرچ کرنا ہے۔ تھوڑا پیسہ ہے تھوڑا خرچ کیجئے، پیسہ ہے نہیں دوسرے کو دیکھ کر کے دکھا کر کے پیسے کو مت اڑائیے۔ میں گارنٹی لیتا ہوں حساب سے پیسہ خرچ کر کے 1 سال دکھائیے، حلال کما کر کے 1 سال دکھائیے۔ میں گارنٹی لیتا ہوں مسند رسول پر، ہاتھ میں بھی پیسہ ہوگا، جیب میں بھی پیسہ ہوگا، گھر میں بھی پیسہ ہوگا، ضرورت ختم ہو جائے گی پیسہ ختم نہیں۔ اللہ کس پر زیادہ مہربان ہے، امیر پر یا غریب پر؟ آپ کا دل بڑا خوش ہوگا۔ جب امیر آئے گا خدا کے پاس تو خدا پوچھے گا مال کے بارے میں، کہاں کہاں سے کمایا تھا، کہاں کہاں خرچ کیا؟ جب تک جواب نہیں آئے گا 1 انچ ہل نہیں سکتا۔ قربان جائیے خدا کی مہربانی پر، جب غریب آئے گا تو خدا مال کے بارے میں نہیں پوچھے گا، حال کے بارے میں پوچھے گا، کیا حال ہے، خیریت تو ہے؟ جتنا وہ غریب پر مہربان ہے اتنا امیر پر بھی مہربان ہے۔ اور ایک بات میں بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں، مسلمان مال سے غریب نہیں ہے، چال سے غریب ہے۔ کیسے؟ ابھی یہ رمضان کا چاند نکلے گا، اس کے بعد عید کا چاند نکلے گا، تو مارکیٹ میں کپڑا خریدنے میں سب سے آگے وہ ہوگا جس نے 1 روزہ نہیں رکھا۔ 1 روزہ نہیں رکھا وہ کپڑا خریدنے میں سب سے آگے ہوگا، نماز پڑھنے میں سب سے آگے ہوگا، اور جس نے روزہ رکھا ہوگا اس کو آپ مارکیٹ میں کم دیکھیں گے، اور عید میں سب سے بعد میں نماز پڑھتے ہوئے آپ دیکھیں گے۔ عید کو مسلمانوں نے عبادت رہنے نہیں دیا، عید کو مسلمانوں نے تہوار بنایا۔ کپڑا خریدنے میں جیب کو نہیں دیکھا، چادر کو نہیں دیکھا، اوقات کو نہیں دیکھا، دوسرے کو دیکھ کر کے دکھا کر کے مسلمان پیسے کو پانی کی طرح بہایا، اور بہانے کے نتیجے میں زکوٰۃ کے پیسے سے بھی گھر کا کپڑا خرید لیا، فطرے کے پیسے سے بھی گھر کا کپڑا خرید لیا۔ جب زکوٰۃ وصول کرنے والا مدرسے کا آدمی آیا تو اس کو گالی دیا، تانا دیا۔ جب فطرہ وصول کرنے کے لیے غریب آیا تو اس کو دھکے دیا۔ رمضان آیا چلا گیا، اور یہ مالدار کل بھی ذلیل تھا، آج بھی ذلیل ہے، قیامت تک ذلیل ہے۔ مسلمان مال سے غریب نہیں، چال سے غریب۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجیے غریبوں پر مہربان ہوں گے انشاءاللہ، حقدار کا حق ادا کریں گے انشاءاللہ، جو خدا سے نہیں ملا سسور سے لیں گے انشاءاللہ۔ خیر ماشاء اللہ۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ ایک آدمی روزہ رکھتا نہیں تھا، مگر بیوی سے کہتا تھا پکوڑی بناؤ، پھلوری بنا۔ اس کا پیٹ تھا کہ انڈیا گیٹ تھا، پورا دسترخوان کھا جاتا تھا، پیٹ بھی بھرتا نہیں تھا، پیٹ پھٹتا بھی نہیں تھا۔ لیکن وہ روزہ توڑتا کیسے تھا؟ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی۔ جب اس کو بھوک لگتی تھی، پیاس لگتی تھی، لنگی گمچھا لے کر کے دریا میں ڈبکی لگاتا تھا، اور نیچے منہ کھولا، جی بھر کر کے پانی پی لیا، اوپر آ کر کے دسترخوان پر بیٹھتا تھا، پورا دسترخوان چاٹ جاتا تھا۔ 99 دن چور کے 1 دن کو توال کا۔ عادت کے مطابق جیسے ہی ڈبکی لگائی، منہ کھولا، ٹنگڑا مچھلی چلی گئی، دایاں کاٹا دائیں طرف، بایاں کاٹا بائیں طرف، منہ با دیا۔ اب ڈاکٹر کے پاس جب مچھلی کو آپریشن کر کے نکالنے کے لیے لایا گیا تو ڈاکٹر سر پکڑ کر کے بیٹھ گیا کہ کس منحوس کو لے کر کے آئے۔
अगर आदमी सोएगा मुंह खोलेगा तो मक्खी जाएगी, ये मछली कैसे गई? तब समझ में आया कि ऊपर से फीट फाट था, नीचे से मकामा घाट था। बरसों राम धड़ाके से बुढ़िया मर गई फाके से, बुढ़िया मर गई फाके से। झूठे टुकड़े खाकर बुढ़िया तब तक पानी पीती थी, मरती है तो मर जाने दो, पहले भी कब जीती थी, पहले भी कब जीती थी। जय हो पैसे वालों की, जय हो पैसे वालों की, गेहूं के दलालों की। उनका हद से बढ़ा मुनाफे, कुछ ही कम है डाके से, कुछ ही कम है डाके से। बरसों राम धड़ाके से बुढ़िया मर गई फाके से। कल युग में भी मरती है, सतयुग में भी मरती थी। ये बुढ़िया इस दुनिया में सदा ही फाके करती थी, सदा ही फाके करती थी। जीना उसको रास न था, जीना उसको रास न था, पैसा उसके पास न था। उसके घर को देख के लक्ष्मी मुड़ जाती थी नाके से, मुड़ जाती थी नाके से। बरसों राम धड़ाके से बुढ़िया मर गई फाके से। 5 से 7 मिनट मेरे हिस्से का जलसा है, आप लोग सुनेंगे, मरने के बाद अमल करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, उठाइए, मैं चचा देख चुका हूं, आप बराबर मेरा साथ दे रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। बड़ा खूबसूरत पैगाम आप देख रहे हैं। ये मर्दों का पिंडाल है और बगल ही में औरतों का पिंडाल होगा। आप सरकारी हॉस्पिटल में जाइए और स्कूल में जाइए तो वहां पर दीवार में लिखा रहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ट्रक जब पास करेगा तो पीछे देखिएगा तख्ते पर लिखा रहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन ये कहीं लिखा नहीं रहता है बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ। क्यों भाई? ये राज क्या है आपको बताने के लिए जा रहा हूं। जब मैं आपको सुनाऊंगा तो कलेजा मुंह को आ जाएगा, आप खून के आंसू रोएंगे। ऐसा लिखा रहता है दीवार पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये कहीं लिखा नहीं है बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ। बात क्या है? तो लिखा कि इस हिंदुस्तान में 1 साल में 10 लाख लड़की को मार दिया जाता है, बेटे को बचाया जाता है, बेटी को मारा जाता है। ये मारने वाले घर से बाहर के लोग नहीं हैं, घर के अंदर के लोग हैं, माँ बाप हैं। 1 साल में 10 लाख लड़कियों को जिंदा जान से मार देते हैं। कैसे मारते आपको हैरत होगी। जब अल्ट्रासाउंड मशीन ने बताया कि पेट में बेटा है तो माँ भी खुश होती है, बाप भी खुश होता है। चलो क्या फर्क पड़ता है, बरकत आ रही है। ई कदर आ कदर ई कदर आ कदर ई कदर आ कदर, 1 दर्जन आ गए, न माँ परेशान न बाप को परेशानी। लेकिन जैसे ही अल्ट्रासाउंड मशीन ने बताया कि पेट में बेटी है तो माँ से ज्यादा बाप परेशान। इस साल माँ ने पैदा किया है, अगले साल यही बाप पैदा करेगा। अब उसको इंजेक्शन के जरिए गिरा दिया गया, गोली खिला करके गिरा दिया गया। 1 साल में माँ बाप के करतूत से 10 लाख मासूम लड़कियों की जान चली गई। इसलिए लिखा रहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सर झुका करके बैठा हुआ था, नर्स ने आकर के खबर दिया कि तुम बेटे के बाप हो गए। सर गाड़ करके बैठा हुआ था। जैसे ही नर्स ने खबर दिया कि तुम बेटे के बाप बन गए, सर उठाता है, सीना तानता है, आसमान की तरफ देख रहा है कि जिब्रील वही लेकर के आ रहा है। बाप का नाम सुनते ही, बेटे का नाम सुनते ही बाप का सीना चौड़ा हो गया। सर उठा करके बैठा हुआ था, नर्स ने खबर दिया कि तुम्हारे घर में बेटी हुई है। सर ऐसा गाड़ करके बैठा, सीधा मक्का पहुंच गया। अब हज के बाद ही वापिस आएगा। बेटी पैदा हो मायूस हो जाता है, बेटा पैदा हो बड़ा खुश होता है। पहला सितम। दूसरा सितम दिखाने के लिए जा रहा हूं। ये पूर्णिया है, यहां से भी लोग हज करने के लिए जाते हैं, उम्रा करने के लिए जाते हैं। जब हज में जाते हैं तो बेटी को नहीं बुलाते, बेटा को बुलाते।
بیٹا کو کان میں کہتے ہیں بیٹا میں سفر میں جا رہا ہوں، پتہ نہیں زندہ آؤں گا یا جنازہ اٹھے گا، زمین کے تم مالک ہو، مکان کے تم مالک ہو، اکاؤنٹ بیلنس کے تم مالک ہو، بیٹی کو بلایا نہیں، بیٹے کو سب چیز کا مالک بنا دیا۔ جب وہاں سے واپس آیا تو بیٹی کو بلا رہا ہے یہ کہنے کے لیے کہ بیٹی میں تمہارے لیے مدینے کا تبرک کھجور لے کر کے آ رہا ہوں، بیٹی میں مکہ کا تبرک زمزم لے کر کے آ رہا ہوں۔ اب بیٹی کو بلایا، بیٹا کو مالا مال کیا، بیٹی کو کنگال کیا، زمزم دے کر کے خوش کر رہا ہے۔ کتابوں میں مسئلہ لکھا، نہ حج قبول ہوگا نہ جنت کی گارنٹی ہے۔ ایک طرف لڑکی کا باپ بیٹھا ہوا ہے، ایک طرف لڑکے کا باپ بیٹھا ہوا ہے۔ تو لڑکی کے باپ سے لڑکے کا باپ کہہ رہا ہے سمجھی نیچے سے تو سب کچھ دے رہے ہیں، کچھ اوپر سے بھی بڑھا دیجئے۔ اب اس کا سر چکرا گیا کہ گاڑی نگد دے رہا ہوں، پیسہ نگد دے رہا ہوں، سامان نقد دے رہا ہوں، اور میرا مہر ادھار، کب دے گا اس کا بھی پتہ نہیں، اوپر سے کیا بڑھانے کے لیے بولتا ہے۔ تو ادھر سے بیٹی والا بولتا ہے سمجھی حاجی صاحب ارے سب کچھ تو نیچے سے دے رہا ہوں، اوپر کیا بڑھانے کے لیے بولنے، مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ کھسیا کر کے کہتا آپ اشارہ بھی نہیں سمجھتے، 100 گاڑی بارات لے کر کے آؤں گا، تیل کا پیسہ بھی آپ کو لگے گا، دوبارہ خرچ بھی آپ کو لگے گا، حلوائی کی دکان نانا جی کا فاتحہ۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے اپنی شادی میں، اپنے بیٹے کی شادی میں کوئی ڈیمانڈ نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ اچھا غور کیجئے، اس میں ان لوگوں نے بھی ہاتھ اٹھایا ہے جن کی شادی ہو چکی ہے۔ اگر یہ کیمرہ والے اس ہاتھ کو ان کی بیوی تک پہنچا دے وہ زہر کھلا کر کے کہاں پہنچائے گی؟ کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے، کتنا حق ہے کتنی لوٹ ہے، کتنا حق ہے کتنی لوٹ ہے، رکھ سبھی کا لاج کچھ نہ بول، کیا ہے یہ سماج کچھ نہ بول، کیا ہے یہ سماج کچھ نہ بول، ڈھول کا یہ پال صرف دیکھ لے اے دل زبان کھول، صرف دیکھ لے اے دل زبان کھول، صرف دیکھ لے، مان لے جہاں کی بات کو، دن سمجھ لے کالی رات کو، دن سمجھ لے کالی رات کو، چلنے دے یوں ہی یہ سلسلہ، کچھ نہ بول کس کو کیا ملا، کچھ نہ بول کس کو کیا ملا، ترازوؤں کا جھول صرف دیکھ لے اے دل زبان کھول، صرف دیکھ لے۔ مجھے لگتا ہے کہ میں سناتا رہ جاؤں گا، آپ لوگ سنتے رہ جائیں گے، دوسرے مہمان کو موقع نہیں ملے گا، اور آپ لوگ اتنی محبت سے سن رہے ہیں، مجھے یقین ہے کہ میں جتنا بھی سناؤں میں تھک جاؤں گا لیکن آپ کی پیاس ختم نہیں ہوگی۔ یہ جلسے کی کامیابی کی دلیل ہے کہ پیغام ختم ہو رہا، پیاس باقی ہے۔ اللہ زمین سے لے کر کے آسمان تک اس جلسے کو قبول فرمائے۔ آخری پیغام سنا دیتا ہوں 3 منٹ کا، آپ لوگ یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار ہیں؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ماں باپ کو ماں باپ کہیں گے، ساس سسر کو قبلہ اور کعبہ کہیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر بڑے بڑے کی چوری پکڑی گئی ہے۔ دیکھیے رمضان میں ماں باپ کے نافرمان کی معافی نہیں ہوتی، خدا کا نافرمان چھوٹا نافرمان ہے، ماں باپ کا نافرمان خدا کے نافرمان سے بھی بڑھ کر کے۔ کیوں؟ خدا کا نافرمان ہے، خدا نے معاف کر دیا، اب نافرمان نہیں رہا، اور ماں باپ کا نافرمان اگر ماں باپ معاف نہ کرے تو خدا بھی معاف نہیں کرتا۔ خدا کے نافرمان سے بڑھ کر ماں باپ کا نافرمان۔ رمضان آیا اور چلا گیا، اگر اس نے توبہ نہیں کی، اس کی معافی نہیں ہوئی، جب رمضان میں معافی نہیں ہوئی تو کب معافی ہوگی؟ 3 فرق ہے ماں باپ میں اور اولاد میں، اس کو سناتا ہوں، پیغام ختم کر رہا ہوں۔ ابھی کیا کیا ڈاؤن ہوگا وہ جانے دیجیے۔ کسی بھی عورت کو اگر کرسی پر دیکھیے بیٹھی ہوئی اور گال پر ہاتھ ہے تو سمجھ جائیے اس کو صدمہ۔ کسی بھی عورت کو، غور کیجیے، ادھر آپ دھیان دیجیے، وہ لوگ اپنی سیٹنگ کر رہے ہیں، آپ لوگ ادھر دھیان دیجیے، 3 ہی منٹ کا میرا پیغام ہے، جلسہ نکل رہا ہے، دھیان سے سنیے گا۔ کوئی عورت کرسی پر بیٹھ کر کے گال پر ہاتھ رکھے تو سمجھ جائیے اس کو کوئی صدمہ ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ تم کو چاند جیسا شوہر ملا، جنت جیسا گھر ملا، پھر کون سا صدمہ ہے؟ اس عورت کا جواب سنیے،
ماں باپ کی ہستی کتنی بڑی ہے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اس عورت نے کہا کہ شادی کو 1 سال ہو گیا، 2 سال ہو گئے، گود میں بچہ نہیں تو کچھ بھی اچھا نہیں۔ ماں باپ کی وہ ہستی ہے، بچہ ہے تو سب کچھ اچھا لگتا ہے، بچے کے بغیر کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ یہ بغل میں پورنیہ جنکشن ہے، ریلوے اسٹیشن ہے، اور ادھر کٹیہار ریلوے اسٹیشن ہے۔ آپ کا بچہ کہاں رہتا ہے؟ بمبئی میں، پنجاب میں۔ جب وہاں سے آتا ہے تو فون کرتا ہے آپ کو، ابا میں آ رہا ہوں۔ بیوی سے کہتا ہے محترمہ میں آ رہا ہوں، بچے سے کہتا ہے بیٹے میں آ رہا ہوں۔ اب اس کو کٹیہار پہنچتے پہنچتے رات ہو جاتی ہے، اور گھر پہنچتے پہنچتے صبح ہو جاتی ہے۔ ماں باپ میں اور اولاد میں، بیوی میں فرق دکھا رہا ہوں۔ جب وہ گھر پہنچتا ہے صبح میں تو دیکھتا ہے کہ بیٹے خراٹے لے رہے ہیں، بیوی بے خبر سو رہی ہے۔ بوڑھے ماں باپ جاگ کر کے اپنے مسافر کا انتظار کر رہے ہیں۔ ماں باپ میں، بیوی میں، اولاد میں یہ فرق ہے۔ آخری فرق بتا رہا ہوں، کبھی کبھی ماں باپ کا جھگڑا بیٹے سے ہو جاتا ہے، اور کبھی بیٹے کا جھگڑا ماں باپ سے ہو جاتا ہے، لیکن دونوں جھگڑے کا فرق دکھا رہا ہوں۔ ماں باپ کا جھگڑا ہوا بیٹے سے، ماں باپ گھر چھوڑ کر کے بھاگ گئے، صبح کو بھاگے شام میں لوٹ گئے، شام میں بھاگے صبح کو لوٹ گئے۔ بیٹوں نے تانا مارا کہ جب بھاگنا تھا تو آئے کیوں، جب آنا تھا تو بھاگے کیوں؟ تو ماں باپ کا جواب سنیے، قربان جائیے اس کی محبت پر، کہتے ہیں ہماری نفرت پر تمہاری محبت غالب آ گئی اس لیے آ گئے۔ لیکن جب بچہ ماں باپ سے جھگڑا کرتا ہے تو ایسا گھر چھوڑ کر کے بھاگتا ہے، سیدھے سسرال کو پکڑ لیتا، جیتے جی ماں باپ کا منہ تک نہیں دیکھتا۔ کب آتا ہے واپس سسرال سے؟ جب ماں باپ کا جنازہ اٹھتا ہے، اب گھڑیال کے آنسو بہا رہا ہے، او بد نصیب، سانپ تو نکل چکا، لکیر کو پیٹ کر کے کچھ نہیں ہوگا۔ ماں باپ تم کو معاف کر دیا کرتے تھے، تم نے ماں باپ کو معاف کیوں نہیں کیا؟ بدلہ کیوں لیا؟ اپنے اوپر برکت کو بھی بند کیا، جنت سے بھی محروم ہو گیا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجیے ماں باپ کی خدمت کریں گے۔ ماں باپ مر گئے، دعائے مغفرت کریں گے انشاءاللہ۔ شادی سے پہلے ماں باپ کو، شادی کے بعد ساس سسر کو کما کر کے کھلائیں گے انشاءاللہ۔ رو رو کے مانگتی ہوں تیرے لیے دعائیں، مر جاؤں تیرے بدلے لے کر تیری بلائیں، جیون مٹا کے اپنا جیون تیرا بچا لوں، دل میں تجھے چھپا لو، او میرے لالا جا، تیرے لیے ہوں پاگل، آخر کو ماں تیری، جگ میں رہے تو زندہ، اجڑے نہ گود میری، ایک بار اپنے ہاتھوں دولہا تجھے بنا لوں، دل میں تجھے چھپا لوں، او میرے لالا جا، او میرے دل کے ٹکڑے، او ممتا کے پیارے، سن لے کہ تیری ماں ہے زندہ تیرے سہارے، سن لے کہ تیری ماں ہے زندہ تیرے سہارے، ماں سے تو کیوں خفا ہے، آ میں تجھے منا لوں، دل میں تجھے چھپا لوں، او میرے لالا جا۔ ماں باپ کی خدمت میں دل و جان لٹاؤ، قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ، کرو ماں باپ کی خدمت تمہارے کام آئے گی، یہی خدمت تمہیں اللہ سے جنت دلائے گی، بڑھائے گی تمہاری عمر کے ایام، یہ خدمت عطا ہوگی بفیض کبریا، روزی میں بھی برکت، اللہ کی رحمت سایہ فگن ہوگی، مثل قمر قسمت جلوہ فگن ہوگی، یہ کشتی عمل کی ہے اسے پار لگاؤ، قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ۔